اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تو ہمیں خوبصورت بولنا، ایمان والا بولنا، قبولیت والا بولنا اور ایسا ہی سننا نصیب فرما، آمین۔ اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سارے لوگ وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، ہر بندہ اللہ کو مانتا ہے۔ اب ہر بندے کا اللہ کو ماننا اور مسلمانوں کا اللہ کو ماننے میں کیا فرق ہے؟ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نان مسلم بھی کرتے ہیں، اور ہمارا ذکر کرنے میں اور ان کے ذکر کرنے میں کیا فرق ہے؟ پھر جب یہ پتہ چلتا ہے، اگر ہم تھوڑا سا اور غور کریں تو ہم سب بھی کسی نہ کسی نبی کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے سارے لوگوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہم کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی نبی کی ضرور اولاد ہیں۔ اور جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا اللہ کو یاد کرنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بھی ایسے لوگوں سے ہے جو ان کے رستے پہ ہیں، جو اہدنا الصراط المستقیم والے ہیں۔ اور جیسے جیسے ہم یہ غور کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے لیے، صحابہ کو ماننے کے لیے، ولیوں کے ماننے کے لیے آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کے رستے پہ ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر یہ کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنے والے لوگ موجود ہوں، اور وہاں پہ بیٹھ کے جب آپ ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو پھر اور طرح کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ اسی کو مسلمانوں کا ذکر کہا جاتا ہے۔ پھر جب ذکر کی بات آتی ہے تو ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے خیال کا ذکر بڑا ضروری ہے۔ خیال کو نسبت چاہیے۔ اگر آپ خیال کے بغیر، نیت کے بغیر، کیفیت کے بغیر عبادت کرتے ہیں تو وہ عادت تو ہو سکتی ہے لیکن عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ جس کے لیے آپ عبادت کر رہے ہیں اس کا خیال تو آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس دنیاوی خیال ہوتے ہیں اور سجدہ اللہ کو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو بھی دھوکا ہوتا ہے اور اللہ تو جانتا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے بھی ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ پھر آپ کو بھی ایسے لوگوں کی نسبت بھی چاہیے، ایسے لوگوں کا خیال بھی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے تربیت بھی چاہیے۔ پھر جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھتی ہے، پھر کوئی بھی عبادت اس خیال کے بغیر ہو نہیں سکتی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جڑ نہ رہا ہو۔ ہم اللہ بھی کہیں اور ہمارے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ عبادت قبول ہو۔ ایسے ہی جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہوتا ہے تو پھر ہمارے ذہنوں میں صحابہ اکرام بھی ہونے چاہیے، ہمارے ذہنوں میں وہ ولی بھی ہونے چاہیے جو ان کو منواتے چلے آئیں۔
वो लोग भी होने चाहिए जो आج कल के दौर वाले हैं। फिर जैसे जैसे ये बात समझ आती चली जाती है, फिर इसके बाद एक और बात समझ आती है कि जो चीज़ जहाँ मौजूद होती है, अगर हम किसी ऐसी जगह जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, और वहाँ पे जो चीज़ मौजूद है, आप उसकी तरफ तवज्जो की बजाय आप किसी दूसरी चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे कहते हैं कि इंसान मक्का में जाता है तो वहाँ पे इबादतें हैं, और अगर वहाँ इबादत की बजाय वहाँ मोहब्बत ढूंढना शुरू कर दे, ऐसे ही अगर कोई मदीना में जाता है तो मदीना में इबादत ढूंढता चला जाए और वहाँ पे तो मोहब्बत चल रही होती है। ऐसे ही हर वो जगह, अब जब हम यहाँ की बात करते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता ज़िक्र की तरफ आते हैं, तो ज़िक्र में भी ऐसी ही हज़ारों तरह के ज़िक्र हैं, हज़ारों तरह के दरूद हैं, और हज़ारों तरह के मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ कलमात, मुख्तलिफ़ आयात का विर्द करते हैं, ज़िक्र करते हैं। जब हम इस मस्जिद की बात करते हैं तो हम किसी न किसी के फैज़ की तरफ जाते हैं, फैज़ हासिल करने की तरफ जाते हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि जामी साहब का जो सिलसिला है उसमें जो फैज़ चल रहा है वो सारा का सारा सैयदना करीम का चल रहा होता है। फिर जहाँ से जिस चीज़ का फैज़ मिलना होता है, फिर अगर आप वहाँ से वो चीज़ ना लें, दूसरी चीज़ तो मिलेगी, लेकिन जहाँ जो अवेलेबल है आपने वो छोड़ दिया, तो फिर आपने वो सारा कुछ जो वहाँ पे आने का सिलसिला है, जो आपको मिलना था, जो वहाँ पे बट रहा था, जो बांटा जा रहा था, आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। फिर ऐसे ही मेरा सिलसिला है जिसमें अल्लाह बताया जाता है, अल्लाह सिखाया जाता है, अल्लाह 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 कराया जाता है, और अल्लाह को मुख्तलिफ़ लताइफ़ में, मुख्तलिफ़ कलर में, वो मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, मुख्तलिफ़ मराकबों में करवाया जाता है। फिर जैसे जैसे ये बात समझ आती है तो फिर हम उसी अंदाज़ के वो ज़िक्र करते हैं। ज़िक्र तो बेतहाशा हैं, लेकिन हम वो ज़िक्र करते हैं जिनका हमें फैज़ मिला हुआ है, जिन हम वो वाले फैज़ हम आके बांटते चले जाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं। अब आलिम बैठे हुए हैं, ये किसी वली या नबी की बात है कि उसके पास बड़ा माल था और उसको कोई ऐसा हलका मिला जहाँ पे लोग बैठे ज़िक्र कर रहे थे। वो भी उनके पास चले गए। उन्होंने कहा कि आप क्यों आए हो? उसने कहा मुझे भी ज़िक्र में शामिल कर लीजिएगा। उसने कहा आपको शामिल तो कर सकते हैं, लेकिन आप दोगे क्या? उसने कहा मेरे पास ये रेवड़ है, आप ये ले लें। उसने कहा ठीक है, और वो रेवड़ उसने दिया और ज़िक्र शुरू कर दिया। फिर ज़िक्र ख़त्म हुआ तो उसने कहा मुझे और ज़िक्र चाहिए, मैं आप लोगों की महफ़िल को और ज़्यादा करना चाहता हूँ। फिर उसने जो अपना बाकी माल था वो भी दे दिया। फिर उसने कहा कि मुझे अभी और ज़िक्र चाहिए। तो फिर उसने कहा कि मेरे पास तो, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा मैं खुद हूँ, आपने जो रेवड़ लिया है अब इसको चरवाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। तो फिर उन्होंने इस अंदाज़ में अपना सारा का सारा माल उस ज़िक्र के लिए दे दिया। और जब हम ज़िक्र पे गौर करते हैं तो ज़िक्र ही वो माल देने वाला है, और ज़िक्र से ही आप अपना माल लुटाते चले जाते हैं। जब आप माल लुटाते हैं तो आपको पता चलता है कि ज़िक्र कितना अफजल है। जब माल चाहिए होता है तो आप ज़िक्र करते हैं कि इससे वो माल मिल रहा होता है। तो आप हम कोशिश करते हैं कि अपनी उस कैफियत के साथ इस ज़िक्र को कुछ देर करते हैं। सबसे पहले हम सैयदना करीमुन का ज़िक्र करेंगे। ये करीम का लफ्ज़ ये भी बड़ा कमाल है, इसमें भी बड़ी खूबसूरती है। ये कहते हैं कि तवाफ़ के दौरान भी आप ये या करीम का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसके बारे में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जन्नत की बशारत है। और ये ऐसी बहुत सारी हर इबादत में, हर ज़िक्र में कोई ना कोई कैफियत शामिल है। और जब आप निस्बत वाली नीयत करेंगे, ये निस्बत क्या है? ये तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नीयत है, उनकी निस्बत है। और ऐसी निस्बत जो सीधी की सीधी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ रही होती है, ऐसी यार वाली नीयत, ऐसी इश्क वाली नीयत। फिर जैसे जैसे ये नीयत करते हैं तो फिर आगे वाला लेवल आना शुरू हो जाता है कि आपके अंदर कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाती है।
اور اگر کسی کو وہ کیفیت ملنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہی اصل عبادت شروع ہوتی ہے اور خشوع خضوع پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلیں آئیں مل کے ذکر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان جب ذکر کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنے خیالوں کی پاکیزگی کی طرف جاتا ہے، اس نے اپنے خیال پاک کرنے ہوتے ہیں۔ اب پاک کرنے کے لیے اس نے اپنے خیالوں میں سے سارے خیال نکال دینے ہوتے ہیں، اور پہلا لیول ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اس پیپر کو صاف کرنا ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جس کو لا کی سمجھ آ گئی، جس نے لا کے ساتھ وہ جگہ وہ صاف کر لی، تو پھر اس جگہ پہ اللہ کا آنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ لا ہی انسان کو خوبصورتی کے ساتھ بہت سارے خیالوں سے پاک کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ اللہ کی موجودگی بڑی آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس خیال کو بھی جب آپ کو اس کے لیے حصار باندھنا ہوتا ہے کہ جب آپ اس ذکر میں آتے ہیں تو پھر کوئی اور خیال نہ آئے، تو اس کے لیے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے۔ آپ کو مسجد نبوی کا کوئی حصہ جو آپ کی یادوں میں بسا ہوا ہو، آپ وہ چنتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس حصار کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس حصار میں بیٹھ جائیں اور پھر اللہ کو یاد کرتے چلے جائیں۔ اور اب ہم کچھ دیر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دین قربانی مانگتا ہے، کسی کو بھی دین ملے گا اس کو قربانی دینی پڑے گی، اور یا تو اللہ اس سے قربانی لے لے گا کسی آزمائش میں ڈال کے، کسی مشکل میں ڈال کے، اور اگر جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو خود ہی اس مشکل میں ڈال لیتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو قربانی کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کی تکلیف کی قربانی دیتے ہیں۔ ہم جیسے بیٹھتے ہیں ہم اپنے آپ کو، اپنی نشست کو نہیں بدلتے، ہم اسی نشست میں چلے جاتے ہیں، اور جب ہم اسی نشست میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس کی 4 سٹیجز بنتی ہیں۔ پہلی سٹیج میں آپ ذکر تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس ہزاروں طرح کے خیال موجود ہوتے ہیں، آپ کے پاس الفاظ ہوتے ہیں، آپ اللہ 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 کر رہے ہوتے ہیں لیکن خیالوں میں بڑا کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ اس سے اگلے لیول پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ جسم کی تکلیف کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ کا جسم تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے، آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی توجہ آپ کے جسم کی تکلیف کی طرف چلی جاتی ہے، آپ کا دل بار بار نشست چینج کرنے کو کہہ رہا ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نشست بدلی جائے کیونکہ جسم کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس سٹیج سے بھی آگے گزر جاتے ہیں
تو پھر آپ کا جسم سن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کیفیت آتی ہے کہ جسم ہے یا نہیں ہے، وہ اس کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ خیال پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خیالوں سے وہ جسم کی تکلیف بھی نکل جاتی ہے۔ پھر آپ کے اندر ایسے خیال پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایسی بصارت کے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کر ذکر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے ہی جیسے نیند کی حالت میں خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر خواب کی شکل میں آپ جس جگہ کا خیال کر کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر جو چوتھا لیول ہوتا ہے، اس میں جب آپ واقعی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہاں جو آپ مشاہدہ کرتے ہیں وہ حقیقت بن جاتا ہے۔ آپ وہاں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو اللہ دکھا رہا ہوتا ہے، وہ حقیقت ہوتا ہے۔ آپ ہوتے کہیں ہیں، لیکن آپ کی موجودگی اس خیال کی پختگی کی وجہ سے کہیں اور چلی جاتی ہے۔ اب ہم اللہ کے نام کا ذکر کریں گے۔ اللہ کو کسی بھی حالت میں، اگر ہم مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں، ہم خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں، تو اگر کہیں کچھ لوگوں نے غور کیا ہوگا، وہاں اللہ کے نام مختلف رنگوں میں ہیں، کہیں گولڈن کلر میں ہے، کہیں ریڈ کلر میں ہے، وہاں پہ بھی مختلف رنگوں میں اللہ لکھا ہوا ہے، دیکھنے والوں کو وہ نظر آتا ہے۔ ہمارے سلسلے میں پہلا سبق جو ہے وہ گولڈن کلر میں ہے۔ آپ دل کے اوپر گولڈن کلر میں اللہ لکھا ہوا بھی دیکھیں اور اللہ 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 کرتے بھی رہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں، جس کو جو چیز پسند ہے، لیکن وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت والی ہو، کیونکہ کسی کو کوئی پسند ہے۔ ہر بندے کی مختلف چیزیں ہیں، جس کے پاس جس خیال کی پختگی ہے وہ اسی خیال کے ساتھ اس ذکر کو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کے صدقے یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو اللہ بصیرت بھی عطا فرمائے، شرح صدر بھی عطا فرمائے، اور اس جگہ کو، اس دل کو صاف کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے سارے مسئلے مسائل اور ہمیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑنے والا بھی بنائے۔ اللہ 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 Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allahu। इंसान जब ज़िक्र करता है, आवाज़ उसकी गले से निकलती है, लेकिन जैसे जैसे ज़िक्र इंसान के अंदर जाना शुरू होता है तो गले की बजाय आहिस्ता आहिस्ता सीने से आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है। आवाज़ में और तरह की गूंज आना शुरू हो जाती है। सूफिया कहते हैं जब आप खफ़ी ज़िक्र करते हो तो आपने जब सांस लेना होता है तो वो पेट से लेना होता है। नॉर्मल इंसान सांस सीने से लेता है, लेकिन जब ज़िक्र में जाते हैं ऐसे ही जैसे जैसे ज़िक्र इंसान के अंदर जाना शुरू होता है तो फिर आवाज़ उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाती है। फिर गले से की बजाय उसके सीने से और पेट से निकलना शुरू हो जाती है। तो हम इसी ज़िक्र को ख़त्म करने की तरफ, दुरूद पाक की तरफ बढ़ते हैं और सैयदना करीम उनका दोबारा ज़िक्र करते हैं। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाह खैर।